آج جن حالات سے امت گزر رہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر تنقید، توہین، معاذ اللہ. پہلے ایک زمانے میں جب ایران میں اسماعیل شاہ آیا تھا تو ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایران کے لوگ تھے اہل سنت، مگر ان کے کرتوت روافض والے بن گئے تھے. یہ باقاعدہ امام ابراہیم مالکی نے اپنی کتاب عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق کے اندر یہ لکھا کہ سنیوں میں یہ چیز سرایت کر گئی. آج ایک اہم حوالہ اس سلسلہ میں پہلی بار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس وقت کا وہ ایک فریضہ ہے جس پر میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں. یہ روض الریاحین امام یافی کی کتاب ہے، اور اس کے حاشیے پر عمدۃ التحقیق فی بشائر آل صدیق امام ابراہیم مالکی کی کتاب ہے. مجموعی طور پر اس کا صفحہ نمبر 132 اور 133 اس پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور بات جو ہے وہ عام بندے کی نہیں، حضرت سیدی علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فرمان ہے، اور اس میں امام شارانی بھی اس کے ناقل ہیں. کہتے ہیں سیدی علی خواص سے میں نے یہ سنا، آپ فرماتے ہیں لا یکفی فی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحبہم المحبت العادیہ، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یہ کافی نہیں ہے عمومی اور عادی محبت ان سے کی جائے. یعنی پوچھا جائے محبت کرتے ہو صحابہ سے؟ تو ہاں سارے کرتے ہیں، محبت ہم کرتے ہیں. آپ نے محبت کی شرائط بیان کی، یعنی محبت کا معیار کہ محبت کیا ہونی چاہیے، اور یہ انہیں اس وقت ضرورت پیش آئی جب ایسے حالات جن سے آج ہم گزر رہے ہیں، جب بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے سادات، بڑے بڑے شیخ الحدیث، مفتی مسلسل مداہنت کا شکار ہوئے، چپ ہو گئے یا خاموش حمایت کرنے لگے، زبانیں گنگ ہو گئیں. حضرت علی خواص آپ کہتے ہیں یہ کافی نہیں محبت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. یہ جو کہ زمانے بدلتے ہیں، کبھی آزمائش محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور کبھی آزمائش محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور کبھی دونوں کے لحاظ سے ہوتی ہے. یہ انہوں نے اس زمانے کی بات کی جب آزمائش محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور لوگ جب کہا جاتا ہے محبت کو، کہتے ہیں ہم سارے محبت کرتے ہیں. لا یکفی فی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحبہم، کہ ان سے محبت کی جائے. اگر فاعل معلوم بنائے ان یحبہم، کہ کوئی ان سے محبت کرے. کیسی؟ المحبت العادیہ، فارمیلٹی والی محبت. کہتے ہیں انما الواجب علینا، ہم پہ واجب ہے. اور واجب ایسے مقامات کے لحاظ سے فرض کے معنی میں ہوتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر ایسے حالات ہوں جیسے اب ہیں آزمائش کے لحاظ سے، ورنہ تو ہر وقت ہی فریضہ تو فریضہ ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں انما الواجب علینا لو کننا نعذب من جہت محبتنا لہم لا نرجو ان محبتہم، کا عادی محبت نہیں، صحابہ سے عادی محبت کافی نہیں، بلکہ حقیقی محبت فرض ہے. کیسے؟ کہتے ہیں اگر حب صحابہ پر ہمیں عذاب بھی دیا جائے، لوگ سزائیں دیں، تو کہتے ہیں سزائیں تو برداشت کر لیں مگر حب صحابہ سے باز نہ آئیں. یعنی فرض زمانے میں کبھی لفظ عذاب بولا، مراد یہ ہے تشدد، حکومتوں کا، لوگوں کا ظلم. امام علی خواص نے کہا لو کننا نعذب، اگر ہمیں عذاب دیا جائے، کس وجہ سے؟ من جہت محبتنا لہم، اس وجہ سے کہ ہم صحابہ سے پیار کیوں کرتے ہیں. صحابہ سے پیار کی بنیاد پر گرفتاریاں ہوں، جیلیں ہوں، کوڑے لگیں، عذاب ہو، تو حضرت علی خواص فرماتے ہیں واجب ہے ہم پر لا نرجو ان محبتہم، ہم ہر ظلم تو برداشت کر لیں مگر حب صحابہ سے باز نہ آئیں. ایسے حالات تاریخ میں پہلے بھی آئے جن حالات کا آج ہمیں سامنا ہے، اور ہمارے اکابر یہ لکھ گئے. آپ نے فرمایا کہ تم نے تاریخ میں پڑھا ہے توحید کے لیے لوگوں کو تڑپایا گیا، حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے گئے. امام علی خواص نے کہا جس طرح حضرت بلال توحید کے لیے ہر ظلم برداشت کر گئے، ایسے ہی ایک زمانہ آئے گا حب صحابہ کے لیے بھی ہر ظلم برداشت کرنا پڑے گا. یہ باقاعدہ لفظ لکھے انہوں نے. اور یہ اس وقت ہے جس وقت سادات اہل سنت کا کہ ان صحابہ کی وجہ سے سارا دین آیا، اور جب وہ آ کر پارٹی بازی میں چلے جائیں یا رشتہ داریاں دیکھیں. آج کئی آستانوں پہ ایران کی ATM گردش کر رہی ہے، وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، فوٹو سیشن ہوتا ہے، اور اپنی پیٹ کو وحدت امت کا نام دیتے ہیں، اور پھر گنگ ہو چکی ہیں زبانیں. جس طرح کسی مکان کو لوٹنا ہو تو پہلے پہرے دار کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دروازے پہ کھڑا ہے، بلا وجہ ہمیں ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا. رب کعبہ کی قسم حشر کو ہوگا یہ معلوم. یہ سارے کسی نہ کسی طرح الا ماشاء اللہ اس چین کا حصہ بنے. آج صحابہ کے گستاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں،
اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ صحابہ کے گستاخ کے پیچھے کھڑا ہونا کتنا جرم ہے، اور حب صحابہ کے قربانیاں مانگتی ہے۔ حضرت علی خواص آپ نے یہ لکھا، فرماتے ہیں لو کننا نعذب من جہت محبتنا لهم لا نرجو عن محبتهم كما لا نرجو عن محبت ایماننا بالتعظیم كما وقع لبلال رضی اللہ تعالی عنہ وصہیب رضی اللہ تعالی عنہ وعمار رضی اللہ تعالی عنہ۔ تین صحابہ کے نام لے کر حضرت علی خواص نے کہا جیسے دین برحق کے لیے، توحید و رسالت کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشدد برداشت کر لیا مگر اللہ اللہ کہنا نہیں چھوڑا، جس سے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشدد برداشت کر لیا مگر توحید و رسالت کا نظریہ نہیں چھوڑا، جس طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکوں کا تشدد برداشت کر لیا مگر دین برحق کو نہیں چھوڑا۔ حضرت علی خواص کہتے ہیں قیامت تک ہم بھی ہر تشدد برداشت کر جائیں گے مگر حب صحابہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے ان کا ذکر کر کے، یعنی جیسے پورے ایمان اسلام کے لحاظ سے توحید و رسالت والی اس وقت جنگ تھی کہ جو کلمہ پڑھتے تھے کفار مکہ باندھتے تھے، مارتے تھے، تو حضرت علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جیسے انہوں نے تشدد برداشت کیا مگر توحید کو نہیں چھوڑا، کہا حب صحابہ پر بھی ایسی آزمائش ہوگی، حب صحابہ پر بھی ایسی قربانیاں مانگی جائیں گی، حب صحابہ پر بھی اس طرح کے حالات بن جائیں گے، اور آج وہ حالات ہیں، اور ہم یہ حوالہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آج کے وقت کی ایک آواز سمجھ کے پیش کر رہے ہیں، اور لوگ محسوس کریں اس چیز کو۔ بڑے بڑے ستون چھت کے نیچے سے سائڈ پہ ہو گئے اور یہ پرواہ نہیں کی کہ چھت قیمتی کتنی ہے اور چھت کے نیچے کیا کچھ قیمتی ہے، اپنی سہولتوں کے لیے، اپنے بابا کے لیے، اپنے بلے بلے کے لیے۔ آج ہے اس جہاد کا وقت جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا توحید و رسالت کے لیے۔ حضرت علی خواص نے کہا یہ زمانہ، اس طرح کے حالات، یہ کہنے لگے یہ آدھی محبت نہیں چلتی، یہاں بلال والی محبت چاہیے، بلال کی جو توحید سے محبت تھی، سیدنا بلال کی جو رسالت سے محبت تھی، وہ محبت آج درکار ہے حب صحابہ میں۔ اس محبت پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں پھر آگے بعد میں ایک اور مثال دیتے ہیں، کیسی محبت، کیسی قربانیاں، فرمایا کما واقع للامام احمد بن حنبل فی مسئلۃ خلق القرآن، فرمایا ویسی قربانیاں جیسے خلق قرآن کے مسئلہ پر امام احمد بن حنبل نے دی۔ حکومت خلاف تھی، رمضان میں گرفتار ہوئے امام احمد بن حنبل، اور وہ کوڑے جو نے مارے گئے وہ تھے کہ ہاتھی کو لگے تو وہ بھی نیچے زمین کو لگ جاتا تھا، امام نے حالت روزہ میں سارے کوڑے برداشت کیے۔ حضرت علی خواص کہتے ہیں اس طرح بھی اگر تجھ سے ہو تو پھر بھی حب صحابہ سے پیچھے نہ آنا، کیونکہ یہ فریضہ ہے، جیسے ان لوگوں نے نبھایا یہ نبھانا پڑے گا۔ آج اس کے فریضہ ہونے کا بیان مشکل ہو چکا ہے، اس قدر اس پر قربانیاں دینے کا اسلاف نے لکھا کہ ایسا وقت جب آئے تو پلپلے نہ بننا، بلکہ حب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ ساری مصیبتیں، ساری مشکلیں۔ آج کچھ لوگوں کو صرف اتنا ہے کہ اگر میں صحابہ کا نام لوں گا تو میرے پہ جلسے توڑے ہو جائیں گے، میرے ہاتھ چومنے والے تھوڑے ہو جائیں گے، میرے نذرانے مارے جائیں گے، یا مجھے دوسری کمپنی پھر اہل بیت کا گستاخ کہنا شروع کر دے گی۔ ارے بندے کا دل پاک ہونا چاہیے، یہ الٹے لٹک کے بھی تو گستاخ کہیں تو ان جہنمیوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ معاملہ تو اللہ سے کلیئر ہونا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے کلیئر ہونا چاہیے، سادات کرام سے، اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ورنہ حق پرستوں کو روکنے کے لیے ہمیشہ الزام تو لگے۔ کیا امام اعظم ابو حنیفہ پہ الزام نہیں لگا؟ بڑا بھاری الزام۔ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام نہیں لگا؟ بڑا بھاری الزام۔ کیا امام احمد رضا بریلوی پہ الزام نہیں لگا؟ بڑا بھاری الزام۔ اگر لونڈوں کے الزام کی وجہ سے اذانیں بند ہو جاتی تو کب سے دین بند ہو جاتا۔ لہذا ڈٹ جاؤ، یہ آزمائش ہے حب صحابہ کے لحاظ سے۔ اس معاشرے میں جھنڈے لہرا رہے ہیں حب اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر ہر دوسرے دن کوئی بکتا ہے صحابہ کے خلاف، چینلوں پر، مدارس میں، مساجد میں، گلیوں میں، محلے میں، اور دفاع کے لیے جن لٹنا تو ان کو نیند آئی ہوئی ہے، اور وہ بھی سوچ رہے ہیں علی خواص کا فتویٰ سنو اور ناموس صحابہ پر پہرا دینے کے لیے وہ کردار ادا کرو جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کے لیے کردار ادا کیا تھا۔ یہ لفظ لکھے، فرمایا جس طرح مسئلہ خلق قرآن کے اندر امام احمد بن حنبل نے کردار ادا کیا، پھر کہتا ہے فَمَن لَّمْ يَحْتَمِلْ فِي حُبِّ الصِّحَابَةِ مِثْلَ
ما حمل هؤلاء، فرمایا جو بندہ ایسی قربانی نہیں دیتا حب صحابہ میں جیسی قربانی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے گئے توحید کے لیے، رسالت کے لیے، حضرت صہیب، حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم، امام احمد بن حنبل جیسی قربانی مسئلہ خلق قرآن میں دے گئے، تو یہ حضرت علی خواص کہتے ہیں جو حب صحابہ میں ایسی قربانی نہیں دیتا فمحبتہ مدخولہ، کہا اس کی محبت نہیں، جس محبت پر کل قیامت کے دن پاس ہونا ہے اور جنت جانا ہے، یہ وہ محبت ہے کروڑوں تیر بھی لگ جائیں پھر بھی حب صحابہ کا نعرہ بلند کرتا رہے۔ حضرت علی خواص کا اگلا جملہ فرماتے ہیں فتأمل یا اخی، میرے بھائی سوچ لے تھوڑا سا، فتأمل امر کا صیغہ ہے، غور و فکر کر، تدبر کر، اے میرے بھائی تدبر کر کہ صحابہ کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، انہیں جو کوئی کہتا پھرے ان کی ناموس کا کیا کوئی وارث نہیں ہے؟ کہتے ہیں فتأمل، تدبر کر، یا اخی فی نفسک فربما تکون محبتک مجازیہ لا حقیقیہ، کہا یہ جو تو محبت لیے پھرتا ہے، پوچھنے پر کہتا ہے میں بھی محب صحابہ ہوں، کہتا ہے یہ کہ ایسا تو نہیں تیری مجازی محبت ہے، کہا اپنی محبت کو حقیقی بنا، اپنی محبت کو حقیقی بنا، دشمن صحابہ کو پتا چلے ہر گھر میں محب صحابہ ہے، ہر گلی میں محب صحابہ ہے، ساری مسجدیں محب صحابہ، سارے ادارے، ساری درگاہیں، خانقاہیں آج دھاندلی مچی ہوئی ہے، گستاخی بھی انہی کی ہوتی ہے، اور پھر اوپر جو ان کا تحفظ کرے پرچے بھی انہی کے خلاف کاٹے جاتے ہیں، جیلوں میں بھی انہی بند کیا جاتا۔ اس بنیاد پر آج اس مسجد رضائے مجتبیٰ سے یہ پیغام حضرت علی خواص کا نشر کر رہا ہوں، اور اس وقت کی ایک بہت بڑی اذان ہے، یعنی سارے غور و فکر کریں کہ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے، اور ایک پوری سائیڈ اسلام کی جن کے ذریعے سے اگر یہ راوی قرآن کے ان کا دین اور ایمان اس پہ لوگوں کے حملے ہوگا تو پہلے پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ سارا دین تو ان کے ذریعے آیا، انہوں نے اس کو روایت کیا، تو اس بنیاد پر حضرت علی خواص نے اس وقت یہ محسوس کیا اور حب صحابہ کے لحاظ سے بطور خاص یہ سارا مضمون لکھا، حب صحابہ کے لحاظ سے کہ یہ آزمائش، یہ قربانیاں، اگر تم کہتے ہو کہ محب ہیں لیکن ڈٹ نہیں جاتے اس محبت کے لیے، کہا یہ مجازی ہے، حقیقی محبت بناؤ، اگر حقیقی ہوگی تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں پھر یہ ہوگا ثمرتھا یوم القیامہ، پر قیامت کے دن پھر تو اس کا پھل کھائے گا، پھر اس درخت پہ پھل تو یہ نظر آئے گا، محبت جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی حالات میں چلتے چلتے اسی نہج پر آج یہ صورتحال جس میں ہم گزر رہے ہیں، رب ذوالجلال اس ملک کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے،